بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے جمعہ کے دن سفر کرنے کے احکام بیان کیے گئے تھے۔ سفر کے تعلق سے آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار یعنی کتنے سفر ہوئے نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سفر ہوئے، ان کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو اس وقت آپ کی والدہ حضرت آمینہ آپ کو اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ آپ کو لے کر حضرت عبد المطلب کے ساتھ مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر تھی اور وہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں۔ زیارت کر کے واپس جا رہی تھیں کہ ابوا مقام پر جو ہے حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے یتیم پوترے کو لے کر مکہ مکرمہ آئے اور ان کی پرورش کرنے لگے، اور حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے۔ خانہ کعبہ کے وہ لگ کر ایک فرش بچھایا جاتا تھا جس میں عبد المطلب بیٹھتے تھے، اور ان کے بچے وہ فرش سے ہٹ کر زمین کے اوپر گھیرا مار کر بیٹھے رہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو سیدھے فرش پر چلے جاتے۔ ان کے چچا لوگ ان کو پکڑ کر گھسیٹتے کہ ہمارے عبد المطلب بڑے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ فرش پر وہاں نہیں، یہاں بیٹھو بولتے۔ لیکن عبد المطلب بولتے کہ بھائی ان کو چھوڑو، یہ بچہ جو ہے ہمارا پوترا بڑا ہو کر بہت بڑا آدمی بننے والا ہے، اور اس کی بڑی جو ہے کیفیت اور بڑی تعریف ہونے والی ہے، تو آپ کو بٹھا کر آپ کے سر پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ سے خوش ہوتے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری عمر 9 سال کی تھی تو ان کے چچا ابو طالب ان کو لے کر ملک شام کی طرف تجارت کے لیے نکلے۔ رسول اللہ حضرت ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام میں ایک گاؤں ہے بصرہ نام کا، اس گاؤں کے قریب پہنچے، اس گاؤں میں پہنچے اور سامان وغیرہ اونٹوں سے نیچے اتارنے لگے، اور اتار رہے تھے کہ اس وقت یہ بصرہ کا ایک راہب یعنی چرچ کا ایک فادر حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور آ کر پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ بولے کہ ہمارا بچہ ہے۔ تو وہ راہب نے کہا کہ میں توریت بھی پڑھتا ہوں، انجیل بھی پڑھتا ہوں، اور توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آنے کا زمانہ قریب ہوا ہے، اور آخری پیغمبر کے علامات توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، میں وہ علامات اس بچے میں پاتا ہوں۔ اگر تم اس بچے کو ملک شام لے گئے تو ملک شام کے یہودی ان کے دشمن بن کر ان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے وہاں مت لے جاؤ، ان کو واپس دے دو۔ تو حضرت ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نوکروں کے ساتھ مکے کو روانہ کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچپن سے ہی نبوت کے علامات پائے جاتے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں اس
उस पत्थर को अच्छी तरह जानता हूँ जो मुझे सलाम करता था नबूवत से पहले। नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर सलाम करता था। अल्लाह ताला जो है वो पत्थर में उतनी सलाहियत दिया, जान दिया, वो आपको सलाम करता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल हो गई तो आप मक्का मुकर्रमा में मामूली तिजारत करते थे, और तिजारत में आप दियानतदार, सच्चे, अमानतदार, वायदा वफा की सिफतों से मशहूर हो गए। तमाम मक्के में आपका जिक्र चलता था। मक्का मुकर्रमा में एक बेवा खातून थी, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। उनको जब वो सुनती थी कि मक्के में एक मोहम्मद नाम के आदमी हैं, सच्चे और पक्के ईमान वाले हैं, अमानतदार हैं, और वो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मालदार थीं और तिजारत पेशा थीं। वो तिजारत खुद नहीं करती थीं, बल्कि तिजारत का माल किसी अमानतदार को देकर भेजती थीं। वो तिजारत करके जो मुनाफा लाता था उसमें से कुछ मुनाफा वो ताजिर को देती थीं। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी का इल्म हुआ, तो उन्होंने अपने गुलाम मैसरा से ये दरख्वास्त की कि देखो, आप जहाँ दूसरों के माल से तिजारत करते हैं वहाँ मेरे माल से तिजारत करो। दूसरे लोग जितना मुनाफा आपको देते हैं मैं उनसे दुगना मुनाफा दूंगी, आप मेरे माल से तिजारत कीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा की इस दरख्वास्त को मंजूर करके उनका माल लेकर मुल्क यमन की तरफ गए तिजारत के लिए। मुल्क यमन में जाकर तिजारत वगैरह करके मुनाफा बहुत ज़्यादा लाए, जितना दूसरे ताजिर मुनाफा लाते थे उससे ज़्यादा मुनाफा लाए। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनको मुनाफे में से आधा मुनाफा उनको दे दिया। और फिर हज़रत खदीजा ने मैसरा से पूछा अपने गुलाम से कि देखो, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे, तुमने सफ़र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या खूबियाँ देखी? तो उसने कहा कि देखो, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा और अमानतदार इंसान किसी को नहीं देखा, और वो तिजारत में बहुत जो है सच्चे थे, और जो आदमी एक मर्तबा आपसे कोई माल खरीदता तो हमेशा आप ही से खरीदने की ख्वाहिश करता। तिजारत में बड़े सच्चे और पक्के थे। इसके अलावा भी उस गुलाम ने कहा कि ऐ माई, मैंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान से भी कुछ रहमतें नाजिल होते हुए देखा। क्या देखा? तो उसने कहा कि जब हमारा ऊँट रेगिस्तान में चलता था और गर्मी, शिद्दत की गर्मी होती थी, धूप थी, तो कहीं भी अबर नहीं होता था बादल आसमान पर, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी पर बराबर एक अबर साया किए हुए रहता था। अबर जो है साया डालता था और गर्मी से बचा कर ले जाता। ये सब कैफियत सुनकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि देखो, ऐसे अमानतदार से अगर हम शादी कर लेंगे तो हमारा माल भी बचेगा और हमारी इज्जत और एहतराम भी बाकी रहेगा। चुनांचे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी तरफ से अपनी लौंडी को भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम देते हुए कि हम आपसे निकाह करना चाहते हैं। तो एक औरत क्या किसी को अपनी निकाह के पैगाम दे सकती है? दे सकती है, मगर कंवारी औरत नहीं देना। जो गैर शादीशुदा लड़की है वो अपनी तरफ से किसी को शादी का पैगाम नहीं देना। वो अपने वालिद के मातहत, वालिद जिस जगह वो शादी करना चाहें उसकी मर्जी से करेंगे, मगर ये अपनी मर्जी से किसी का इंतखाब अगर कर बोले वालिद की रजामंदी से कर सकते हैं। तो हज़रत खदीजा बेवा थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेवा औरत अपने ज़िंदगी का साथी अपने तौर पर वो जो है चुन सकती है और उसको इख्तियार कर सकती है। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो लौंडी के साथ जो पैगाम भेजा,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غور کرنے لگے اور اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ خدیجہ کا ایسا پیغام آیا. تو ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے چچا سے کہا کہ ایک پیغام ایسا ہے. دونوں چچا کی منظوری سے حضرت خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا. اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو 7 اولاد عنایت فرمایا اپنی زندگی میں. 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. 4 بیٹیاں، ایک زینب، دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم، چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئیں. اور 2 لڑکے، ایک قاسم اور ایک عبداللہ طیب و طاہر. یہ 2 لڑکے بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے، لیکن یہ دونوں لڑکے بچپن میں وفات پا گئے. اور ایک لڑکے حضرت ماریہ قبطیہ بلکہ ایک لونڈی تھیں، ان سے ایک لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام ابراہیم رکھا گیا. 1.5 سال میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. رسول اللہ علیہ وسلم کے تینوں نرینہ اولاد، مذکر اولاد وفات پا گئے اور 4 لڑکیاں جو ہے آپ کی زندگی میں رہیں. 3 لڑکیاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں. ایک لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد بھی 6 مہینے تک زندہ رہیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہی جو ہے آج دنیا میں پائی جاتے ہیں، جن کو سید اور سادات کہتے ہیں. سید بول کر جو لکھتے ہیں اور سادات میں سے اپنے کو شمار کرتے ہیں، وہ حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو ہے ملک یمن کا جو سفر ہوا بڑا مبارک ہوا. اس سے آپ کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی، آپ کی اولاد ہوئی، اور یہاں تک کہ اس کے بعد آپ نے تجارت چھوڑ دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ کی زندگی چلتی رہی، یہاں تک کہ غار حرا میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے اور بلاؤں پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.